الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير حق إلا كثر فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائس پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور آئے ہوئے معزز اور مکرم مہمانان کرام، سامعین اور سامعات حضرات، ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے ہم نے پڑھا ہے اور ایک حدیث پاک کا ہم نے سہارا لیا ہے. اسی کے ذہن میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہوگی. اب تھوڑی دیر آپ دل جمعی سے سنیں اور بس ہم زیادہ وقت آپ کا نہ لے کر کے تھوڑی دیر ہی آپ سے روبرو ہوں گے. معزز بزرگوں اور دینی بھائیوں، دنیا میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی جزا اور سزا آخرت میں تو بعد میں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے کہ آدمی اگر کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے تو اس کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی سزا بھی دنیا میں ملتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام جو کیا ہے اگر ہم ایسا نہ کرتے تو شاید یہ نتیجہ سامنے نہ آتا، لیکن شاید یہ اور وہ سے نہیں ہے، اس کا انجام کہیں اور سے ہے. یہ تو ہماری دنیاوی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، اگر یہ نہ کرتے تو پھر اس طرح کے نتیجے سامنے نہیں آتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر انسان ان اعمال کو کرتا ہے تو پروردگار کی طرف سے جو جزا اور سزا کا انتظام آخرت میں ہے وہ تو ہوگے رہے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کی جزا اور سزا کا انتظام ہے اور اس کے مطابق ہی اللہ کا فیصلہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب. جس قوم میں بددیانتی، خیانت اور بے ایمانی پیدا ہو جاتی ہے
تو اور وہ قوم اپنے اثر و رسوخ کے اعتبار سے بھلے ہی وہ یہ سمجھے کہ ہم نے یہ کام جو کیا ہے بڑی چالاکی سے کیا ہے، ہم نے اس کام کو جو کیا ہے بڑی ہوشیاری سے کیا ہے، آدمی اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے اختیارات کا بے جا استعمال کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے چالاک اور بڑے ہوشیار ہیں اور ہم نے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر، لوگوں سے ہٹ کر کے ہم نے جو کام کیا ہے وہ کوئی دیکھتا اور جانتا نہیں ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما ظہر الغلول فی قوم، جس قوم میں بددیانتی پیدا ہو جائے، خیانت پیدا ہو جائے، فریب اور دھوکہ پیدا ہو جائے، جھوٹ اور بے ایمانی پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے اندر ایک رعب پیدا کر دیتے ہیں، ایک ڈر پیدا کر دیتے ہیں۔ انسان رات کو سوتا ہے، صبح کو جب اٹھتا اور بیدار ہوتا ہے اس کا دل ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل سہما ہوا ہوتا ہے۔ آدمی یہ سوچ اور فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ ہمارے دل میں ایک کیسا خوف ہے اور کیسا ڈر ہے۔ آدمی خبروں کے لیے جب اخبار اٹھاتا ہے اور تو یہ دیکھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ دیکھتے ہیں اب آج کون سی خبر ہوگی اور کیسے کیسے اس میں آج مرچ اور مسالے لگا کر کے پیش کیے گئے ہوں گے یہ، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اس کے دل میں خوف، ایک ڈر، ایک وحشت ہوتی ہے اور یہ سوچتا ہے انسان کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو شاید ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ظہر الغلول فی قوم، جس قوم میں بددیانتی اور بے ایمانی پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں، اس قوم کے دل میں، چاہے وہ فرد ہو، چاہے افراد ہو، چاہے قوم ہو، چاہے برادری اور معاشرہ ہو، فرمایا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خوف اور وحشت پیدا فرما دیتے ہیں، ڈر اور دہشت پیدا فرما دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بددیانتی اور خیانت اس نے کر کے شاید یہ سوچا کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے نہیں سمجھا، لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر یہ کام ہم نے کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دنیا میں جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو نقد یہ سزا دیتے ہیں، اس کے دل میں خوف پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ، جس قوم میں بے حیائی، بے شرمی عام ہو جائے اس میں اللہ تعالیٰ موت کو عام فرما دیتے ہیں، اور یہ بے حیائیاں اور بے شرمیاں یہ عام ہو گئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے حیائی اور بے شرمی کے کام کے قریب ہی نہ جاؤ، اس لیے کہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے یہ۔ اور پھر ایسا نہیں کہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا، یہ نہیں فرمایا کہ اس کام کو آدمی کرے، بلکہ فرمایا اس کے مبادی جو ہیں ان کو بھی استعمال نہ کیا جائے، ان سے بھی بچا جائے۔ لیکن حال آج یہ ہمارا ہے، گھر کی کوٹھری میں، بستر کے اندر، ٹوائلٹ میں، اور بھی جانے کہاں کہاں بے حیائی کے یہ کام گھروں میں انجام پا رہے ہیں۔ بیٹا اور بیٹی اپنی ماں باپ کی نگاہوں سے بچ بچا کر کے بے حیائی کے کام کو انجام دے رہے ہیں، چاہنے نہ چاہنے کے باوجود بھی، ماں باپ واقف ہونے کے باوجود بھی ان کو روک نہیں پا رہے ہیں، اور پھر یہ بے حیائی پروان چڑھ رہی ہے، اور اتنا زیادہ کہ اب دور تک نہیں، گھر کی چوکھٹ تک بے حیائی اور گھر کے اندر تک داخل ہو گئی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ، ابھی ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ لوگ جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے، اتنی موتیں، اتنی کثرت سے موتیں۔ فرمایا کہ جب یہ بے حیائی عام ہو جائے گی، قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ،
کھلی ہوئی چھپی ہوئی بے حیائی کسی کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں تک کہ یہ بے حیائی کے کام جو چھپے طور پر ہو رہے ہیں، جو وہ کھلے ہوئے کاموں کو دعوت دے رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب بے حیائی اتنا عام ہو گئی کہ اب آدمی کو اپنی عزت بچانا، اپنی آبرو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں اس بے حیائی کا کہ کتنا آگے بڑھ گیا۔ ماں باپ اتنے مجبور، گھر کے لڑکے اور لڑکیاں بے حیائی کی طرف اتنا آمادہ اور اتنا دلدادہ اور اتنے ڈھیل اور نڈر اور بے شرم اور بے حیا ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کا بھی ڈر نہیں، معاشرے کا ڈر نہیں، گھر خاندان کا ڈر نہیں، رشتے ناطے کا ڈر نہیں، اپنی عزت و ناموس کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ، جس قوم میں بے حیائی بے شرمی عام ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں موت کو بھی عام کر دیتے ہیں، اس میں کثرت سے موتیں ہونے لگتی ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ آدمی چلا جا رہا ہے، ابھی یہاں سے اٹھا وہاں گیا، ابھی یہاں سے اٹھا گھر تک بھی نہیں پہنچا، یہاں سے اٹھا سڑک تک بھی نہیں پہنچا، مسجد سے نکلا بازار تک نہیں پہنچا، مدرسے سے نکلا اپنے منزل تک نہیں پہنچا، اور معلوم یہ ہوا کہ آدمی تو چلا جا رہا تھا اور گرا ختم ہو گیا۔ اور ہم اسباب تلاش کرتے ہیں کہ شاید اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں کھاتے تو یہ ہوتا، اگر یہاں آ جاتے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے میرے بھائیوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ، اور اب اس بے حیائی کو قربان چڑھانے میں نوجوان کم نہیں ہے، معاشرہ کم نہیں ہے، برادری کم نہیں ہے، قوم کے لوگ پڑھے ہوئے اور دانشور لوگ بھی کم نہیں ہے، ہر طبقہ اس میں ملوث ہے اور اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان فرمایا، اور یہ اتنا مشکل ہو گیا کہ اب تو نکاح کرنا آسمان سے تالے توڑنے کے برابر ہو گیا ہے، اتنا آسان۔ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سے آسان تر فرمایا تھا، وہ اب مشکل سے مشکل تر ہو گیا، اور جس چیز کو اسلام نے مشکل سے مشکل تر بتایا تھا اب وہ آسان سے آسان تر ہو گیا ہے۔ نکاح کو آسان فرمایا تھا، نکاح مشکل ہو گیا۔ زنا اور بے حیائی کو اسلام نے روک دیا تھا، اتنا مشکل بنایا تھا، ایسی سزا اس کی متعین فرمائی، لیکن یہ اتنا عام ہو گیا، اتنا کھلے عام یہ ہونے لگا، اور اتنی بے حیائیاں اب تو اپنی آبرو چلتے چلتے بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اس کے اسباب یہ ہے اب نکاح مشکل ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب زمین پر بے حیائی کے کام کھلے بندوں اور کھلے عام ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کی لگام کو کھینچ لیتا ہے اور زمین میں زلزلے آ جاتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں آپ دیکھیں کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بے حیائی عام نہیں ہے؟ کیا بے شرمی عام نہیں ہے؟ کیا کھلے بندوں بے حیائی کو دعوت دینے والی چیزیں نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ کیا برت نہیں رہے ہیں؟ کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا پڑھے لکھوں کے گھر، کیا نہ پڑھے لکھے لوگ، سب کے یہاں یہ چیزیں عام اور کھلے بندوں بے حیائی کی چیزیں آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہیں، اور پھر وہ معصوم اور نئی نسل کے لوگ ان بے حیائی اور بری باتوں بری چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر کے پھر وہ اس کو آگے اس میں ان کا قدم بڑھ جاتا ہے، اور پھر ان کو حیا و شرم نہیں رہتی، معاشرے کا ڈر نہیں رہتا، ماں باپ کی عزت و آبرو کا پاس و لحاظ نہیں رہتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے شرمی عام ہو جاتی ہے، کھلے بندوں جب
बे हयाइयां होने लगेंगी तो फरमाया फिर अल्लाह ताला मौत को कसरत से उस कौम पे डाल देते हैं, मुसल्लत कर देते हैं। फिर लोग मरते हैं और लोगों के जनाजे उठाने वाले बने होते हैं। तो क्या हम ये समझते हैं ये पीछे जो बीमारी आई थी, हम ये समझते हैं कि शायद हम तहज्जुद गुजार हो, शायद हम ये समझते हैं कि हम तो नवाफिल का एहतमाम करने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, आप एक फर्द वाहिद को ना देखें, एक गिरोह, एक जमात को ना देखें, आप जमीन पर देखें कि बेहयाई के काम कितने आम तौर पर, कितनी ढिठाई से, कितनी बेशर्मी से और कितनी दीदा दरेरी से किए जा रहे हैं। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की गैरत को ललकारा जा रहा है। फिर अल्लाह की गैरत को क्या जोश नहीं आएगा? फिर नतीजा ये होता है, फरमाया कि कसरा फीहिमुद दम फीहिमुल मौत, फिर अल्लाह ताला उसमें मौत को आम फरमा देते हैं। तीसरी चीज फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वला नक़सा कौमुल मिकियाल वल मीज़ाना इल्ला क़ुतिया अन्हुमुर रिज़्क़, जिस कौम में नाप तौल में कमी होने लगे, जो कौम नाप तौल में कमी करने लगे, फिर नतीजा ये होता है कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में से बरकत निकाल देते हैं, बरकत को उठा लेते हैं। आज हाल हमारा ये है कि आदमी हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता, हमारे ऊपर एतमाद नहीं करता, बददियानती और बेईमानी, नाप तौल में कमी ये आम हो गई है। हम ये समझते हैं बहुत से लोग बेईमानियां करते हैं, खुले बंदों बेईमानियां करते हैं। जब लेना होता है किसी से तो बिल्कुल झुका के दबा के लेते हैं कि साहब झुका के देना सुन्नत है, और जब अपना देने लगते हैं तो डंडी मार के देते हैं, फिर बताते हैं हिसाब ही हमारी सुन्नत है। बेईमानी और चोरी, ये नाप तौल में कमी, ये इसको समझते हैं हमारी सुन्नत। नापना और तौलना दोनों में कमी होती है, लोग बेईमानी करते हैं और बेईमानियां हो रही हैं। हम नाम नहीं लेते कि किस चीज में, आप जिस चीज में देखिए, आप मैदान में जाइए, मंडी में जाइए तो पता लग जाएगा, और कितनी सफाई से बेईमानी होती है। और बाज लोग तो ऐसी बेईमानियां करते थे, उनके जाने के बाद लोग उनकी तारीफ करते हैं कि साहब अंगूठा लगाते थे, अंगूठा नीचे से, और यहां तक बताया कि कुर्ते की जेब ढीली करते थे, यूं करके रख देते थे। बेईमानी फरमाया जिस कौम में बेईमानी आम हो जाए, वला नक़सा कौमुल मिकियाला वल मीज़ाना, नाप तौल में जब कमी होने लगे, कपड़े बेचने वाले हैं ना, वो बेईमानी करते हैं। वो क्या बेईमानी करते हैं? कपड़ा देते हैं, जो कपड़ा बेचते हैं तो कपड़ा देते हैं गज में और पैसा लेते हैं मीटर में। ये बेईमानी नहीं है क्या? ये नाप पे बेईमानी नहीं है, बेईमानी है ये। आपने मीटर का पैसा लिया तो मीटर का कपड़ा दीजिए, वो हड्डी से लगा के देते हैं, वो गज का लगा था, हड्डी तो लग के आएगी, ये हड्डी न गड्डी। अल्लाह के यहां हड्डी गड्डी नहीं चलेगी। आपने जो किया है, जो लिया है वो दीजिए। वला नक़सा कौमुल मिकियाल, तराजू में डंडी मारने वालों, सबसे पहले ये बीमारी कौम शुएब में आई थी। अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को उस कौम की हिदायत के लिए भेजा था, उन्होंने उनको बताया, समझाया, लेकिन ये डंडी मारने का काम वहां से शुरू हुआ। और आज जो बीमारी पिछले कौमों में थी वो इस कौम में सिरायत कर गई। फरमाया वला नक़सा कौमुल मिकियाला वल मीज़ाना इल्ला क़ुतिया अन्हुमुर रिज़्क़, जब बेईमानी, डंडी मारना, नाप तोल में कमी जब ये होने लगेगी तो फरमाया कि अल्लाह ताला उस कौम की रिज़्क़ से बरकत को निकाल देते हैं, बरकत उठा लेते हैं। फिर आदमी कमाता है, सुबह से शाम तक मेहनत करके आता है, मजदूरी लेकर के आता है, अपनी कमाई लेकर के आता है, अपने घर में आता है, लेकिन उसके माल में बरकत नहीं है। थोड़े से लोग हैं, कमा के ज्यादा लाया, लेकिन उसके माल में बरकत नहीं है, और थोड़ी मेहनत, थोड़ी कोशिश में उसका माल चला गया। और कभी कभी तो ये होता है कि आदमी कमाता ज्यादा है, बरकत न होने की वजह से वो आदमी, उसकी जरूरियात पूरी नहीं होती है, और बाज़ दफा उसका असर ये होता है कि बेईमानी जब करके आता है, उसका असर उसकी नस्लों में पड़ता है, उसके औलाद में पड़ता है, उसकी बीवी बच्चों में पड़ता है, और फिर आदमी घर घर के
घर के कई फर्द कमाते हैं, लेकिन आदमी रोता है, साहब परेशान रहता हूं, कमाता तो बहुत हूं, आता तो बहुत है, लाता तो बहुत हूं, लेकिन खुदा जाने कहां चला जाता है। अरे अल्लाह ने अगर तुमने बेईमानी से कमाया है, अगर एक बीमारी अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया, तो ये बेईमानी का कमाया हुआ पैसा, ये लूटा हुआ डकैती का पैसा, ये एक बीमारी जब लेकर के आती, जब एक बीमारी आती है तो सब लेकर डूब जाता है, सब चला जाता है। फरमाया वला नकसा कौमुल मिकियाना वल मीज़ाना इल्ला कुतिया अनहुमुर रिज़्क। फिर अल्लाह ताला उस कौम से बरकत उठा लेते हैं, चाहे वो फर्द हो, चाहे अफराद हो, चाहे गिरोह हो, जमात हो, पूरी बिरादरी हो, पूरी कौम हो। या अल्लाह के नबी ने किसी एक फर्द, एक कबीले, जमात, एक गिरोह के लिए नहीं कहा, बल्कि क़यामत तक के लिए आपकी हिदायत है, जो भी ऐसा करेगा वो उसको भरेगा। फरमाया वला नक़सा कौमुल मिकियाना वल मीज़ाना इल्ला कुतिया अनहुमुर रिज़्क। अल्लाह ताला उसके रिज़्क से बरकत उठा लेते हैं। चौथी चीज फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वला हकम कौम बिगैर हक़्क़िन इल्ला कसरा फीहिमुद दम। जिस कौम में नाहक फैसले होने लगे, मुंह देखी के फैसले होने लगे, रिश्ते नाते दे के फैसले होने लगे, बिरादरी गैर बिरादरी दे के फैसले होने लगे, अमीर और गरीब दे के फैसले होने लगे, असर बासर लोगों को दे के फैसले होने लगे, अपने और पराये दे के फैसले होने लगे, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस कौम में नाहक फैसले होने लगे, मुंह देखी के फैसले होने लगे, तो फिर नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला उस पर मुसल्लत कर देते हैं कसुरा फीहिमुद दम, उसमें कत्ल गारतगरी शुरू हो जाती है। और आप देखिए जहां पर बेईमानी के फैसले हैं वहां पर लड़ाइयां झगड़े हैं, और फिर लड़ाइयां झगड़े कत्ल और मौत तक पहुंच जाते हैं। नफरत और दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, और आदमी फैसला करने लगता है तो एक पहलू दबा के फैसला करता है, अरे चुप रहो, ये हमारा है, तुम समझा करो। तब वहां समझाते हैं, समझा करो, ये हमारे हैं। मेरे भाई, अगर आपने हमको फैसल बनाया, आपको हकम बनाया, फैसल और हकम बना करके आपने हमसे ये उम्मीद रखी कि हम सही फैसला करेंगे, लेकिन हमने देखा कि सामने वाला एक आदमी ताकतवर है, एक आदमी मालो ज़र वाला है, एक आदमी गरीब और कमजोर है, एक आदमी असर रसूख वाला है, एक आदमी कमजोर जिसकी कोई पहुंच और पकड़ नहीं है। हमने ताकत वाले का पहलू पकड़ा और फैसला गलत कर दिया, तो हमने एक गुनाह नहीं किया, या जिसने ये फैसला किया उसने एक गुनाह नहीं किया, एक तो गलती उसने गुनाह ये किया, नाहक हक वाले का हक मारकर नाहक को दे दिया। और ये क्यों हुआ? आपके गलत फैसले की वजह से। उस नफे नुकसान का मालिक वो दोनों होंगे, नफा जिसका आपके फैसले से नफा हुआ वो ले गया, जिसका हक आपने मारा उसका नुकसान तो वो ले गया, लेकिन गुनाह और अजाब और सजा के हकदार आप बन गए, क्योंकि आपके गलत फैसले की वजह से एक आदमी का हक मार के ले जाया गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वला हकम कौमुम बिगैर हक़्क़िन। जिस कौम में नाहक फैसले होने लगे, मुंह देखी के फैसले होने लगे, चाहे वो फर्द हो, जमात हो, गिरोह हो, बस्ती हो, बिरादरी हो, कोई भी तबका हो, फरमाया जहां पर नाहक फैसले होने लगेंगे, वला हकम कौमुम बिगैर हक़्क़िन, जहां पर नाहक फैसले होने लगेंगे, नाइंसाफी जहां होने लगेगी, बददियाती जहां होने लगेगी, मुंह देखी का फैसला होने लगेगा, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कसुरा फीहिमुद दम। फिर अल्लाह ताला उसमें खूरेज़ी को मुसल्लत फरमा देते हैं। और देखिए इस्लाम का मिजाज इंसाफ का है, मुंह देखी का नहीं है। इस्लाम मुंह देखी का फैसला नहीं करता। एक बार हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु की एक ज़िरा चोरी हो गई। वो ज़िरा एक यहूदी के पास मिली। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने काजी शुरैह की अदालत में मुकदमा दायर किया, हमारी ज़िरा चोरी हो गई है और फला यहूदी के पास है, हमारा फैसला कर दीजिए। काजी शुरैह ने पूछा आपके पास आपकी ज़िरा का कोई गवाह है? तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया
کہ میرا یہ بیٹا حسن میرا گواہ ہے اور میرا غلام میرا گواہ ہے۔ قاضی شریح نے فرمایا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے اور آقا کے حق میں غلام کی گواہی مانی نہیں جائے گی، آپ کوئی اور گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس ان دونوں کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ چنانچہ قاضی شریح نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ ذرا یہودی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کو سن کر خاموشی سے چلے آئے اور اسی عدالت میں اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا کہ اسلام کا مزاج، اسلام کا انصاف اتنا غیر جانبدارانہ ہے کہ منہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور دونوں کسی خاص معاملے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک یہودی آیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک بات کہی کہ ہمارا ان پر ایک حق بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دونوں بیٹھے بات کر رہے ہیں اور کسی خاص معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی حضرت علی پر دعویٰ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا ابو الحسن، آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر کے آپ جواب دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ جب فیصلہ ہو گیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ علی تم کو لگتا ہے میری بات بڑی ناگوار گزری جو ہم نے تم کو کھڑا کیا؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہ بات ناگوار نہیں گزری، آپ نے میرا نام نہ لے کر کے میری کنیت سے مخاطب کیا۔ میں نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کا نام نہ لے کر کنیت سے مخاطب کیا، چونکہ کنیت سے مخاطب کرنا یہ احترام تھا۔ تو اس نے حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے چہرے پر، ہماری پیشانی پر بل اس لیے پڑ گیا کہیں اس کے دل میں یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ حضرت عمر فاروق دیکھ کر سامنے علی مرتضیٰ ہیں اور میں ایک یہودی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف یہ بات ہو جائے کہ فیصلہ یہودی کے دل میں آ جائے کہ حضرت عمر فاروق علی کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ اس لیے میں نے سوچا اسلام پر حرف آئے گا، اسلام کے انصاف پر حرف آئے گا کہ عمر فاروق نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، اس لیے ہماری پیشانی پر بلایا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کا انصاف کا مزاج بڑا صاف ستھرا ہے، اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا نَقَصَ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الدَّمُ۔ جس قوم میں ناانصافی، منہ دیکھا فیصلہ ہونے لگے، جانبداری کے مطابق فیصلہ ہونے لگے، دیکھ ریکھ کر فیصلہ ہونے لگے، پہچان کر فیصلہ ہونے لگے، طاقتور و غریب کو دیکھ کر فیصلہ ہونے لگے، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا انصاف جو عدالت، جو اس کی عدالت ہے قیامت کے دن وہ تو ہو کے رہے گی، لیکن دنیا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر کثر فیہم الدم، اس پر خوریزی مسلط فرما دیتے ہیں، پھر قتل عام ہونے لگتا ہے، آپس میں لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، ایک دوسروں کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، کہ جس قوم میں وعدے کا پاس و لحاظ نہ ہو، جو قوم بدعہدی کرنے لگے، وعدہ خلافی کرنے لگے، اپنے صلح صفائی کا پاس و لحاظ نہ ہو، اپنے قول و قرار کا پاس و لحاظ نہ ہو، تو فرمایا کہ جب آدمی اپنے وعدے کا پابند نہ ہو، اپنے عہد و پیمان کا کوئی لحاظ نہ ہو، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سلط علیہم العدو، پھر اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے معاہدے کو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے۔ تو یہ 5 باتیں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دنیا میں بھی ان کی جزا اور سزا کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے، آخرت میں جو سزا اور جو جزا کا انتظام ہے وہ
دو تو ہو کے رہے گا۔ پہلا فرمایا کہ جس قوم میں بددیانتیان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں، خوف اور ڈر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا جس قوم میں بے حیائی اور بے شرمی عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر موت کی کثرت کو عام کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگے اللہ تعالیٰ اس میں رزق کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور چوتھے فرمایا جو قوم ناحق فیصلے کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس میں خوریزی اور قتل غارت گری کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اور پانچویں فرمایا جس قوم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَدْلِ، جو قوم اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہ رکھے پھر اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ 5 باتیں ہم نے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ اپنی زندگی کو اس میں تولے اور دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سے زیادہ آپ کو سننے زیادہ ہم کو آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔